ایشوز کو، پبلک سروس انیشیٹیوز، جو پالیسیز، نیشنل انٹرسٹ، اس کے ساتھ آپ کی نیشنل سیکیورٹی، آپ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ، یہ ساری ریجنل، ڈومیسٹک، انٹرنیشنل جو چیلنجز ہیں، ان کو آپ کا یہ ایک ماؤتھ پیس ہے جس نے نیٹ ورکنگ کرنی ہے کہ وہ تمام جو چیلنجز سوشل سیکٹر کے اندر ایک گورنمنٹ کے لیے اور ایک ملک کے لیے، حکومت کے اپنے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹل چیلنج، اور پھر پولیٹیکل چیلنج، اور پھر آپ کے ریجنل جو ایشوز ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں، آپ اس کو مانیٹر اور آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم نے کسی صورت بھی جو کرائسس ہے یا ایک کیوس ہے یا ایک انسرٹینٹی ہے اس میں نہیں لے کے جانا، کیونکہ آپ کا اور ہمارا کام ہے ہوپ کو انٹیکٹ رکھنا، آپ کا اور ہمارا کام ہے اس ملک کی سٹیبلٹی کو انشور کرنا۔ وہ اکنامک انسٹیبلٹی ہے، کہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور ہم اگر اس میں اور زیادہ وہ تیل ڈالیں گے، پیٹرول ڈالیں گے، تو الٹیمیٹلی وہ عوام کے اندر بے چینی بڑھے گی، افراتفری جنم لے گی، اور جس ملک کے اندر افراتفری اور بے چینی بڑھتی ہے وہاں جو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہے وہ رک جاتی ہے، اور جو باہر بیٹھا انویسٹر ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ کیاس کا شکار ہو جاتا ہے، جو آج بدلے ہوئے پاکستان میں آ کے پاکستان کے ساتھ اس لیڈرشپ کی ویژن کو ملٹی پلائی کر کے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے۔ میڈیا کے اندر جب نیگیٹیوٹی سیل ہوتی ہے تو وہ پاکستان سے باہر بیٹھا اوورسیز پاکستانی جو اپنے بچوں کو بڑی مشکل سے تیار کرتا ہے کہ ایک نسل جو اس کی باہر جوان ہو گئی، دوسری وہاں رہ رہی ہے، تیسری جو نسل جس کو وہ چاہتا ہے کہ آپ پاکستان کی اس مٹی کا، اس دھرتی کا قرضہ واپس کرے، اور اس کو ذہنی طور پر تیار کرتا ہے جب وہ ہمارے ٹاک شوز میں اور اوورال میڈیا کے اندر وہ پاکستان کی بیڈ گورننس، پور پرفارمنس، اور سارا دن ہمارے قتل و غارت، دہشت گردی اور وہ تمام جو نیگیٹیوٹی ہے وہ دیکھتا ہے، تو وہ اپنے والد کا گریبان پکڑ کے پوچھتا ہے کہ یہ اس پاکستان میں مجھے لے کے جانا چاہتے ہو، اس پاکستان میں کہتے ہو کہ جا کے انویسٹمنٹ کرو، وہاں پہ انسیکیورٹی ہے، وہاں جاب سیکیورٹی نہیں ہے، وہاں آپ کے جو لائف سیکیورٹی نہیں ہے، وہاں آپ کی بزنس اپرچونٹیز جو آپ مجھے بتاتے ہو وہ میڈیا کیا دکھا رہا ہے۔ تو لہٰذا ایک اسٹیٹ کا رول ہے، ایک حکومت کا رول ہے، ایک میڈیا کا رول ہے، پھر آپ کی سول سوسائٹی کا رول ہے۔ جب یہ سارے مل کے ہم اپنا اپنا رول ادا کرتے ہیں، پھر جا کے وہ ایک آزاد، خود مختار، ترقی یافتہ، خوشحال پاکستان کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوتا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک ریکویسٹ کرنے آئی ہوں، آپ کی سروسز کو اپریشیٹ کرنے آئی ہوں، جنہوں نے آج یہاں ٹریننگ کی، ان آفیسرز کو جو اپنے صوبے میں جائیں گے اور ڈسیمینیشن آف نیوز کو وہ انشور کریں گے۔ ہمارا کام ہوگا آپ کو امبریلا دینا، آپ کے ساتھ کنیکٹیوٹی کریٹ کرنا، اور ایک آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ دینا آپ کو جس کے اندر آپ کام کریں اور آپ کی وہ تمام جائز جو دور حاضر کی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیجیٹل آپ کے چیلنجز ہیں، اب کیا ایشو ہے ہمیں کہ ایک روایتی میڈیا تھا جو انفارمیشن منسٹری میں ہم چلاتے رہے۔ میں جب پچھلی دفعہ آئی تھی منسٹری میں تو میرے پاس چیلنج کیا تھا میرے سامنے کہ پرنٹ میڈیا سے ٹرانزیشن آف آپ کا چل رہا تھا پاور کہہ لیں یا ایک کنڈکٹ کہہ لیں ٹورڈز الیکٹرانک میڈیا۔ میری یہ خواہش تھی کہ وہ الیکٹرانک میڈیا جو ایک نیا پاکستان کے عوام کے سامنے ٹول آف کمیونیکیشن ہے، اس کو ہم کس طرح انفارمیشن منسٹری کے اندر ایک نیٹ ورکنگ کریٹ کر کے الیکٹرانک میڈیا سیل بنایا، اور وہاں سے ہم نے اس کنیکٹیوٹی کو کریٹ کیا کہ پرائیویٹ میڈیا اور آفیشل میڈیا کا گیپ نظر نہ آئے۔ آج جب میں تقریباً کچھ 7 سال بعد واپس اس منسٹری میں آئی ہوں تو آج میرے سامنے کیا چیلنج ہے
کہ وہ الیکٹرانک میڈیا کو ریپلیس کر رہا ہے آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا ڈیجیٹل میڈیا. اب آپ کو وہ چیزیں ساتھ ساتھ پیرالل اس کیپیسٹی بلڈنگ میں جانا ہے. اور کل کوئی مسلسل کئی گھنٹے کی ہم نے میٹنگ کی کہ ہم سوشل میڈیا کو کس طرح سے منسٹری انفارمیشن کا ایک افیکٹو ٹول بنائے، اور کس طرح سے یہ جو 5th جنریشن ہائیبرڈ وار ہم لڑنے جا رہے ہیں اس میں جو ڈیجیٹل میڈیا کا رول ہے، منسٹری انفارمیشن کس طرح باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کے اس کو اونرشپ دے اور ایک امبریلا کریٹ کرے جس کے تحت ہم نہ صرف آفیشل میڈیا بلکہ پرائیویٹ سیکٹر میڈیا جو ہے اس کو بھی ہم انگیج کریں، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں. چند دن پہلے چائنا کے مجھے پتا ہے میں نے پرائم منسٹر کے ساتھ 12 بجے میری میٹنگ ہے تو مجھے نکلنا ہے، لیکن یہ آپ کے ساتھ چند حقائق شیئر کرنے بڑے ضروری ہیں کیونکہ یہ جتنی یہ اکیڈمی کے اندر نہیں ہوں میں بات کر رہی، بلکہ اکیڈمیز جتنی یہاں بیٹھی ہیں میڈیا اکیڈمیز یہ چلتی پھرتی یونیورسٹیز ہیں. آپ تو مجھے آپ کے ذریعے اس تمام سپورٹ کو جو یہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے اس کو نیچے کنیکٹ کرنا ہے ایک عام جرنلسٹ کے ساتھ، اور اس کی ویژن کو براڈ کرنا ہے، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے. اور پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو اس پاکستان کے لیے مقدمہ لڑ رہے ہیں انٹرنیشنل فرنٹ پہ، اس کو انشور کرنا ہے کہ کس طرح جو پاکستان کا اصل چہرہ ہے، جو پاکستان کی اصل میراث ہے، جو ہمارا تشخص ہے، جو ہمارا وقار ہے، وہ انٹرنیشنلی جو ڈسٹارٹڈ فیس آف پاکستان ریفلیکٹ ہو رہا ہے. ہمارے لیے چیلنج ہے اس ملک کو جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا میں کس طرح مارکیٹ کرنا ہے. اور میں چائنا کی گورنمنٹ کی شکر گزار ہوں، چائنیز امبیسڈر مجھ سے ملنے آئے اور یہ میرا وہ خواب ہے. پچھلے دور میں بھی میں اس کے لیے ایفرٹ کرتی رہی کہ پاکستان کے اندر یہ جو پرائیویٹ میڈیا اور ہماری ایک مشروم گروتھ ہوئی ہے اس کو ہم نے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے. یہ ہمارے وہ ان گائیڈڈ میزائل ہیں جن میں بہت زیادہ بارود ہے لیکن اس کو ٹارگٹ دینا بہت ضروری ہے. وہ چلیں اور ٹارگٹ پہ چلیں تاکہ ملک کا فائدہ ہو. جب وہ ان گائیڈڈ میزائل چلتے ہیں تو وہ قومی سلامتی اور دیگر ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں بعض دفعہ وہ مس فائر ہو جاتے ہیں، اور وہ طاقت جو ہماری دشمن پہ جس کا ٹارگٹ ہمارا پاکستان کے مخالفین ہونے چاہیے، ہم گھوم گھما کے اپنی نیشنل سیکیورٹی پہ حملہ آور ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ہم اپنے اورینٹیشن کریں، زیادہ سے زیادہ ایسی ورکشاپ کا انعقاد ہو، ہمارے انفارمیشن آفیسرز آئیں، وہ پرائیویٹ سیکٹر کے میڈیا کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں، ایک دوسرے کو وہ تمام جو لیٹسٹ چیلنجز ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ کریں. اور پھر جو پروونشل گورنمنٹس ہیں، میں کے پی کے کا یہ کریڈٹ ہے کہ آج ہم آپ سے شروع کیا ہے. پنجاب جو 60% پاکستان ہے وہاں پہ بھی پرسیپشن کا ایشو ہے، وہاں پہ بھی ہمیں جو گڈ گورننس ہے اس کو لوگوں تک مارکیٹ کرنا ہے. اور اگلا بیچ جو ہے ہم پنجاب سے یہاں ٹرین کریں گے تاکہ کنیکٹیوٹی کریٹ ہو. جہاں کمیونیکیشن گیپ ہوگا وہاں پہ انفارمیشن اور جو نیوز نہیں ہوگی تو مجھے پتا ہے کہ اپنے بیٹ رپورٹرز کے ساتھ آپ کے جو چیف رپورٹرز ہیں اور ڈفرینٹ ہمارے مختلف منسٹریز کے ساتھ اٹیچ اخباری نمائندے ہیں، جب ان کو خبر نہیں ملتی تو انہوں نے ڈیسک پہ جا کے جو فائل کرنا ہوتا ہے، جب آپ ان کو وہ پراپر پازیٹیو انفارمیشن آپ چھپائیں گے اور ان تک ان کو انگیج نہیں کریں گے تو جو ڈیسک انچارج ہے وہ اس دن اس کو کچھ نہ کچھ لکھ کے دینا ہے کہ آج یہ میرے سارے دن کی کارکردگی ہے.